اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تو بہت زیادہ طلب تھی اور بہت زیادہ بے قراری تھی کہ تمام کی تمام انسانیت ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دل میں کتنی اس بات کی طلب تھی کہ دنیا کے تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین حق میں داخل ہو جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت میں غوطے کھانے لگیں، اور دعوت اللہ کے ذریعے سے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا، خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوششیں کر رہے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تو بہت زیادہ طلب تھی اور بہت زیادہ بے قراری تھی کہ تمام کی تمام انسانیت ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر کہا کہ تم لوگ ایسے آدمی کی تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا کاہن، نجومی، جادوگر اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمارے جوڑ کو پارا پارا کر دیا ہے اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے ہیں، اور وہ جا کر ان سے کھل کر بات کرے اور دیکھیں پھر محمد کیا جواب دیتے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سے بڑھ کر اور بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ وہ سب نے عتبہ سے کہا، اے ابو ولید، یہ عتبہ کی کنیت ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ تو چنانچہ عتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ بہتر ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس پر عتبہ نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب بہتر؟ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس پر پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ لوگ تو ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالتے ہیں، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو آپ ہمیں یہ بات سمجھائیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں، اور اللہ کی قسم ہم نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے نعوذ باللہ منحوس ثابت ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے درمیان جوڑ کو بالکل ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سارے عیب نکال دیے اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا، اور یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ قریش میں تو ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک نجومی ہے، اور اللہ کی قسم ہمارے تعلقات آپس میں اتنے خراب ہو چکے کہ بس ہم تو انتظار میں ہیں کہ حاملہ عورت کی طرح بس ایک چیخ سنائی دے اور ہم لوگ سب تلواریں لے کر ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑے اور یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اے آدمی، اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے تو آپ قریش میں سے اپنے لیے عورتوں کو پسند فرما لیں، 1 یا 10 سے شادیاں کر لیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بات کہہ چکے؟ تو عتبہ نے کہا جی ہاں میں کہہ چکا۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی حامیم سجدہ کی آیات کو تلاوت فرمایا، جس میں آخری آیت کا مفہوم ہے کہ پھر اگر وہ ٹہلائیں تو کہہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی، جیسے عذاب آیا قوم عاد پر اور قوم سمود پر۔ تو یہ سن کر عتبہ کہنے لگا کہ بس اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو عتبہ وہاں سے اٹھ کر قریش کی طرف چل پڑا۔
تو قریش کے پاس آیا تو انہوں نے عتبہ سے پوچھا کہ وہاں کیا بات چیت ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جو باتیں کہنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان سے کہہ دی۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ عتبہ بتاؤ انہوں نے پھر کیا جواب دیا؟ تو عتبہ نے جواب دیا ہاں، اور پھر کہنے لگا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا، اس نے جتنی بھی باتیں کی اس میں سے مجھے صرف یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ تم کو قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا عتبہ تیرا ناس ہو، عجیب بات ہے، وہ آدمی تم سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تمہیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو عتبہ نے کہا میں کیا کروں، اس نے جتنی باتیں بھی کی اس میں عذاب والی باتوں کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی، اور تم لوگ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات فرما دیں وہ غلط نہیں ہوتی۔ تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم لوگوں پر کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر آئے۔ تو یہ تھی نبی اللہ کی دین حق کی دعوت دینے سے محبت۔ بھئی یہ واقعات ہمیں یہ بات سبق دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی دعوت دینے سے کتنی محبت تھی، اور آج امت کا ایک اکثر بڑا طبقہ اب دعوت دین، دعوت اللہ یہ دینے کو اپنا کام ہی نہیں سمجھتا، اور اس عظیم کام کو چھوڑ، جبکہ دعوت دینے سے امت کی روزی میں برکت آتی ہے۔ یہی تو صرف ایک کام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کے ذمہ لگایا، بلکہ آپ کو اور ہمیں صرف دعوت والے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے سچے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دو، ان کو ان کی طرف بلاؤ، چاہے تم کمزور ہو یا طاقتور ہو، یعنی امیر ہو یا غریب ہو، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا یہ ہر ایک مومن مسلم کا کام ہے، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب بھی ہم نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں میں بھی اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ اسی سے ہی پوری امت کے اندر اعمال والا دین زندہ ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کے لیے آپ لوگ بھی تیار رہیں اور اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، جس علاقے میں بھی ہوں وہاں سے کام شروع کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے یہ واقعات اور قصے اگلی ویڈیوز میں آتے رہیں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن دبا دیں اور کمنٹ ضرور کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔